أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ترجمہ: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. دیکھیے یہاں پر دو چیزوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. کیا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگ کیا ایمان نہیں لا سکتے تھے؟ اور یہ بات بہت آسان ہے. وہ رب کی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. دل اس کے دو ہاتھوں، دو انگلیوں کے، یعنی کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس کے جو ہے دل جو ہے اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہ انگلیوں کے درمیان. جس طرح آپ سمجھیے کہ اس کی قدرت، قبضہ قدرت میں پوری طرح ہمارے دل ہیں، جہاں چاہے ہمارے دلوں کو وہ موڑ دے. جیسے کہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو ہے دبا بھی سکتے ہیں، اس کا جو ہے ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، جو ہدایت کا جو ہے مسکن ہے، جو ہدایت کی جگہ ہے. اصل جو ہدایت اور نور ہے وہ دلوں میں اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ایمان لے آتے اگر ہم چاہتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اس کی حکمت مصلحت کے خلاف ہے کہ جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے. یہ اس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے اس کی مقتضی نہیں. اس نے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، نہ آپ اس کے مکلف ہیں. ان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو ایک تڑپ تھی اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا کھل رہی ہے کہ یہ چیز کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ سب ایمان لے آئیں تو ایسا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ سب کو جبراً زبردستی ایمان کی طرف مجبور کر دے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ان کے دل میں ڈالی گئی کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ سب اس کو پالیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے واقعی کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. بہت رحمان اور رحیم ہے، اس نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا، لیکن اختیار دے دیا ہمارے سوچنے کا کہ کون راستہ اختیار کرتا ہے نیکی کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری چیز، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یعنی کہ ایمان لانا، نیکی کا خیال آنا، نیکی کی طرف متوجہ ہونا، نیکی کی خواہش کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے یقیناً. یعنی کہ آپ کسی کام کا ارادہ کریں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور حکم شامل ہے. اور ہم جانے کتنے کاموں کو ایسے ہوتے ہیں سوچ کر رہ جاتے ہیں اور نہیں ہمارے واقعی ہم سے ہو پاتے. بہت ساری نیکیاں، اور بلکہ ساری ہی نیکیاں ایسی ہیں کہ کچھ بھی ہم نہیں کر پا رہے. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کوئی عبادتیں نہیں. تو جو بھی ہمارے لیے کیا ہے سوچ میں ہے اور ہم نہیں کر پا رہے، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. رجس کا مطلب گندگی ہے، تو یہاں پر بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیں. تو یہ گندگی سے مراد جو ہے عذاب یا کفر ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر میں مبتلا ہی رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں. یعنی کہ اس زندگی میں جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، یا ایسا ہے کہ یہ گندگی کا راستہ اختیار کر لیا، اور جو گندگی میں گھس گیا تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ یہ گندگی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے اسی گندگی کے اندر. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 101، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور تو کرو کہ آسمان اور زمین کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے آپ ان کو دھمکیاں دیں، نشانیاں دکھائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ یہ فائدے کی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین پر غور کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہیں، اور باقی وہ لوگ جو زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں ان کو فائدہ وہ حاصل نہیں ہوتا جو ایک مومن بندے کو ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو اور رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے اگر تم اس انتظار میں ہو تو انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ جن پر کوئی بھی دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی وہ ایمان نہیں لاتے، صرف اس انتظار میں کہ تاریخ دہرائی جائے جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا کر، جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے، باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہاں ان آیات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس قدر جسے کہتے ہیں ضد پڑے ہوئے ڈھیٹ لوگ یہ اس طرح سے رویہ رکھتے ہیں کہ وہ ماننا تو دور کی بات، وہ بحث کرتے ہیں کہ لے آؤ جو لے آنا ہے، جو پچھلی قوموں پر گزر چکا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خالی دل لے کر اور کیا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی خوف نہیں ہوتا، وہ چاروں طرف نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں پر ہم کیا نہ کریں، حیرت میں نہ پڑے، بلکہ یہ سوچنے کی ہدایت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیتا ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے، اور یہ ہدایت بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہے، اس کی حکمت میں ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو جس نے یہ راستہ گمراہی کا اختیار کیا اور ان گمراہی میں ہی رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے ہر بندے پر کیا ہے، اس نے راستہ کھولا ہوا ہے کہ وہ ایمان کو کیا کر لے، اختیار کرے۔ لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات بتائی ہیں، کیا اس کی وجہ ہے کہ انسان کیا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت اور مختلف برائیوں کی وجہ سے اپنے دل کو گندگی، یعنی کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام تر وہ برائیاں جو دل کو سیاہ کرتی ہیں، جو دل کو میلا کرتی ہیں اور دل کو دل کے نور کو کم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام تر برائیوں سے ہم کو بچائے، اور جو دل میں نور پیدا کرے اور دل میں اخلاص پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرے، اللہ تعالیٰ وہ تمام تر نیکیوں کے راستے ہم کو دکھا دے اور تمام تر وہ نیکیوں کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔